स्मार्ट फोन की तरह शरीफ स्मार्ट फोन की तरह है कैमरा ऑन है ऑन स्टार्ट السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة طول القنوت. میدان دعوت سے تعلق رکھنے والے معزز عالم دین مولانا اعجاز احمد عمری حفظہ اللہ اور بقیہ ٹیم کے حضرات، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو پیدا فرمایا. سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ اتنی بڑی عقیدے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. کسی کافر کے جنازے پر سے گزرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی. یہ دولت تو ایسی دولت ہے، دنیا کی ساری دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کا دوسرا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اتنا بڑا احسان ہے. اس احسان میں اگر زندگی بھر بھی رب کے سامنے سجدہ شکر کریں تو اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. جیسے اللہ نے ہم کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا تو کہتے ہیں جیسے مقام بڑا ہوتا ہے ویسے ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے لیے آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. ایک حدیث میں سناتا ہوں اس امت کی ماشاء اللہ فضیلت کے لیے. اللہ کے نبی نے کیا جملے فرمایا: نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری میں آئیں اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. یہ ایسی حدیث ہے جب صحابہ اکرام سنیں تو جیسے اللہ اکبر کے آواز سے پورا مطلب پورا مجمع گونج اٹھا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس امت میں پیدا فرمایا اس امت کی خوبی یہ ہے کہ وہ بھلائی کی طرف دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے. اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو دنیا میں سب سے خیر امت بن کر رہیں گے. اگر یہاں یہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں تو شر امت بن جائیں گے. جیسا کہ حفیظ الرحمن صاحب جامعہ کے سابق ناظم میں بار بار کہا کرتے تھے، اگر تم امت یہ کام کرے گی خیر امت بن کر رہے گی، اگر یہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں تو شر امت بن جائے گی. اور اللہ کا ہمارے اوپر ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ دعوتی جذبہ پیدا فرمایا. آپ دیکھتے ہیں بعض علماء کے اندر بھی نہیں ہوتا جذبہ. اتنے ماشاءاللہ لوگ ہیں یہاں، ان کے اندر یہ دعوت جذبہ پیدا ہوا تو اللہ سے دعا کرو اے اللہ ہم سب کو یہ دعوتی جذبہ ہمارے زندگی کے آخری سانس تک ہمارے اندر باقی رکھے، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اور اسلاف کے طریقے پر چل کر اس دین کے اس خزانے کو اور اس دین کو جو ہے ہمیں دنیا کے کونے کونے میں حکمت سے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک 10 منٹ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے داعی کا تعلق قیام اللیل سے کیا ہے. اب چونکہ ہم کو رات میں سونا ہے، صبح میں اٹھنا ہے، ذہنی طور پر ہم تہجد کے لیے انشاءاللہ ان باتوں کو سنیں گے تو شاید ہمارا ذہن اس کے لیے تازہ ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، قرآن میں 2 قسم کی صورتیں ہیں، ایک مکی صورت ایک مدنی صورت. اہل علم کہتے ہیں 86 مکی صورت 28 مدنی ہے، دونوں میں ملا تو 114 ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کی جو صورتیں اتاری ان صورتوں میں سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس پر جم جاؤ. یہ پیغام اللہ کے نبی کو مکی صورتوں میں دیا گیا. اپنے عقیدے کو پرفیکٹ کرو، جس عقیدے پر آپ ہیں اس عقیدے پر جمے رہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی. آپ نے اس میں سے ایک جملہ کہا، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. کہ ہندوستان کے ماحول میں حدیث کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا شرک نہیں کرنا، اگر تمہیں جلا کر مار دیا جائے
ایسا عقیدہ توحید ہونا، اور فرمایا شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں عقیدہ توحید پر جمے رہنا ویسا ہے گویا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے، ویسے حالت سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مکی صورتوں میں تہجد کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پیار بھرے انداز میں فرماتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کو نام لے کر کہیں بھی نہیں بلایا، یہ اللہ کا ادب ہے نبی کے ساتھ۔ یا موسیٰ بولا، یا عیسیٰ بولا، یا آدم بولا، مگر یا محمد نہیں بولا۔ کیسے بولا؟ اے رسول، اے نبی، اور ضرورت پڑی تو بولا اے ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیسے محبت کر، اس خطاب میں سمجھ میں آتا ہے اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ جامعہ دارالسلام میں ایک موقع پر حفیظ الرحمن صاحب جلسے صدارت کر رہے ہیں، اس موقع پر فارغین سے خطاب کرتے ہوئے وہ بول رہے ہیں آپ یہ جو پہنے ہیں نا ہمیشہ پہننے کو نہیں رہنا، بلکہ اس کو نکال کر کے میدان دعوت میں کود جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرو۔ کتنا کرنا؟ تھوڑا کرو، آدھا کرو، اور تھوڑا کم کر لو۔ اس میں کیا کرنا؟ قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اب تہجد کی جو نماز ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نبی پر فرض تھی مکے زمانے میں، اللہ کے نبی مکے میں پڑھتے تھے نماز یہ، اور یہ دعوت کا کام کرنے والا اگر تہجد نہیں پڑھے گا وہ روحانی تربیت اپنی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھو علماء کی زندگی میں، بڑے بڑے لوگ زندگی میں تہجد کے بڑے پابند جو علماء ہیں، میں سمجھتا ہوں بندے کو اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے بہترین چیز یہی عقیدہ ہے، مطلب کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز کی اتنی فضیلت ہے، آپ دنیاوی طور پر محسوس کر سکتے، روحانی طور پر محسوس کر سکتے، اور آج کے پریشان کن اور مادہ پرست دنیا میں تو اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے نیٹ ورک جو ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کے لیے تہجد کی نماز تو بہت ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آپ تہجد کی نماز پڑھو، اور نیچے آپ دیکھیں گے اللہ تہجد کا حکم دے کر نیچے بولتا ہے اللہ کی نبی دعوت کے راستے میں آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں یہ لوگ، اس میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والے مالدار لوگ ہیں۔ اللہ نیچے فرماتا ہے کبھی تکلیف دیں گے، کبھی پریشان کریں گے، کیا کرنا معلوم؟ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اللہ کو معاون بناؤ، اور تہجد کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پابندی مکی زندگی میں بڑے بہترین انداز سے کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک رحمان کے بندوں کی صفت بتاتا ہے کہ رحمان کے بندے جیسے اللہ بندوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان سے بڑھ کر ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں سے تعلق بہت ہے مگر اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے اللہ سے تعلق ہونے کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ہمارا تعلق ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں سے آپ تعلقات پیدا کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو جو ہے مطلب کمزور کر لیں، یا مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے تہجد پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کہاں ملتی ہے؟ یہ سورہ زمر میں ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل۔ آگے فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو پڑھتے جو نہیں پڑھتے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور تہجد کی فضیلت میں نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز سب سے افضل ہے جس میں لمبی قرأت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے رکعت پڑھنا، 2 سے شروع کرو 8 تک پڑھو، اس سے بڑھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے ایک مثال سے آپ کو بتاتے ہیں۔ تہجد کی نماز عام نماز سے بڑی ہٹ کر ہوتی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب دنیاوی آسمان پر آتا نا اس وقت لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیے جو عالم عمل کرتا انہیں بول سکتا ہے، اور جو عالم عمل نہیں کرتا وہ نہیں بتا سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ماشاءاللہ ایسے بڑے عالم دین، لوگ تو بولتے 600 سال کے مجدد، آج تک ویسے عالم بدت نہیں ہوا دنیا میں۔ اللہ اکبر، کیا ہمت کی، اپنے زبان سے جہاد کیا، قلم سے جہاد کیا، اور ہاتھ سے بھی جہاد کر دیا، مجدد اسے بولتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دنیاوی آسمان پر آتا ہے تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب تہجد میں انسان کھڑا ہوتا ہے نا اس کے ہارمونز پر، اس کے ہڈیوں پر، اس کے خون پر، اور اس پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ کیا کیا فائدے ہیں میں آپ کو اللہ کے نبی کے وہ کیفیت بتاتا ہوں جو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تہجد، تراویح، قیام اللیل سب ایک ہی چیز ہیں۔
اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب رمضان آیا تو ہم لوگ یہ اصطلاحات بولے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسا ہوتا وہ 8 رکعت 20 رکعت. یہ اختلاف کی وجہ سے وہ تو تہجد کی جو روح ہے وہ مطلب کیا ہو رہی ہے, متاثر ہو رہی ہے. آپ اس کی تعداد میں نہ پڑھیں, اس کی کیفیت میں پڑھیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے تہجد پڑھنے کا اتفاق, غور سے سنیے بات ہے, تہجد پڑھنے کا اتفاق ہوا. اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, صحیح مسلم میں ہے. تو کیا کہتے ہیں, جہاں جہنم کا ذکر آتا وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی اللہ سے پناہ مانگتے. جنت کا ذکر آیا اللہ سے پوچھتے. رحمت کا ذکر آتا اللہ سے سوال کرتے. یعلمون تعلمون والی قرأت نہیں تھی وہ, تو پڑھتے پوری قرأت ویسی. آپ کی قرأت جتنی لمبی رکوع بھی اتنا لمبا ماشاء اللہ. اچھا بولتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ میں سوچنے لگا اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کریں گے, حالانکہ کتنے پارے ہیں سب بقرہ, 2.25 پارہ. کیا ہمت ہے, دیکھو دن میں امت کے مسائل حل کرتے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماشاءاللہ کیسے انداز سے تہجد کا اہتمام کرتے. تو سورہ بقرہ ختم کر کے میں سمجھ رہا تھا کہ رکوع کریں گے, اللہ کے نبی سورہ نساء شروع کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ کیا ہمت ہے, بلند ہمتی. جنت الفردوس جتنی بلند ہے اس کو پانے کے لیے ہمیں ہمت بھی اپنے کو بلند کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں سورہ نساء شروع کرے. سورہ نساء کتنے پارے ہیں, تقریباً 2.25 پارے پر ہے سورت وہ. اللہ اکبر, وہ سورت شروع کرے. وہی کیفیت قرات کی جو سورہ بقرہ میں تھی, جنت کا ذکر, جہنم کا ذکر, اللہ کی رحمت. بولتے ہیں سورہ نساء پڑھ کے رکوع کریں گے, میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی طاقت دیکھو, جسمانی طاقت 30 آدمیوں کی طاقت تھی, آپ کو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. روحانی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور تھے, ایسا طاقتور انسان دنیا نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا, قیامت تک بھی نہیں دیکھ سکتے. بلکہ بعض روایتوں میں ایسے آیا اللہ کے نبی کو ایک ترازو میں بٹھاؤ, سارے لوگوں کو امت کو اگر ایک پلڑے میں رکھو گے تو ساری انسانیت بھی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ہم عبادت میں کیا مقابلہ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں اگر آپ حساب ڈالیں 6 پارے پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہمت ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کا جو ہے اللہ کی تڑپ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, جا کر پوچھنے لگا میں عائشہ بتاؤ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں. کون جا کر پوچھنے والے, ابو موسیٰ اشعری. تو اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا اللہ کے نبی گھر میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, اور شوہر زیادہ تھکا تو بیوی کو فکر ہوتی نہیں, کہیں کو اتنا تکلیف پڑ رہے ہیں آپ, شوہر بار بار باہر جا رہا ہے, باہر کام کر کے آیا, تو شوہر کو ذرا تسلی دیتی کہیں کر رہے ہیں آپ یہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے, آپ کے پیروں سب پھک جاتے تھے. سچ ہمیں تھوڑی دیر بس میں اگر کہیں گئے 1-2 گھنٹے ایسا پیر چھوڑ کے بیٹھ گئے تو ہمارے پاؤں پھک جاتے ہیں. اللہ کے نبی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیر سب آپ کے پھک جاتے تھے. میں عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی یا رسول اللہ اتنا ذرا تھکانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ نے آپ کو وہ خوبی دی, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایسی خوبی دی جس خوبی میں دنیا کا کوئی نبی آپ کا شریک نہیں. کیا خوبی ہے, فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ کسی کو نہیں ملا ہے, یہ شرف اللہ کے نبی کو ملا ہے. اتنا ہو جانے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تھکانے کی کیا ضرورت ہے. نبی کا جواب سنو, اللہ کے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. یہ جسم ملا ہے لڑکیوں سے عشق کر کے جوانی غارت کرنے کے لیے نہیں ملا ہے. یہ جسم کیوں ملا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں ملا ہے. یہ جسم سب سے پہلے ملا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے لیے ہم بہت تھکتے, مگر اللہ کی خاطر ہمیں تھکنا نہیں آتا. یہ اصل میں بہت اہم پوائنٹ ہے. پاسپورٹ کے آفس میں چلے جاؤ, کیوں میں 2 گھنٹے کھڑے رہتے, اور کہیں جاؤ 2-3 گھنٹے کھڑے رہتے. مگر ایئرپورٹ میں جاؤ, لوگ ڈومیسٹک فلائٹ میں 1 گھنٹہ پہلے, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی انٹرنیشنل 3 گھنٹے پہلے. آج لوگوں کی عمر 60-70 سال کی ہو چکی, موبائل گیم کھیلے بیٹھے ہیں. مگر یہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو تھکانے کا ہمیں وہ جذبہ نہیں آتا جو ہونا چاہیے. تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے وہ اپنے گھر کے چھت پر کیا رسی باندھ لیتے تھے, نماز میں کھڑے ہوتے نبی کے پیچھے. تو کبھی ایسے ہوتا عورتیں بھی مرد بھی صحابہ صحابیات بھی وہ اپنے بالوں میں بن لیتے وہ کیا رسی, اگر نیند کا جھٹکا آیا تو فوراً کھل جانا. ایسے حضرات صحابہ کرام بھی ماشاءاللہ تہجد کا بڑا اہتمام کرتے تھے. تو تہجد کی کچھ آداب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کیسا, تہجد میں آدمی رات میں نیت کر کے سوئے, اگر آپ نہیں اٹھے انشاءاللہ آپ اپنے بستر پر ہیں تہجد کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور اس طریقے سے تہجد کی یہ نماز کبھی پڑھے کبھی چھوڑے نہیں.
پڑھو، مستقل پڑھو. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، تہجد کی نماز انسان کو برے خواب سے روکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں سوتے تھے، مسجد نبوی میں. تو کیا کرتے ہیں، وہ سوتے تھے تو ایک دن برا خواب دیکھے. اچھا، برا خواب دیکھے تو کیا کرے، وہ برا خواب جا کر اپنی بہن کو سنائے. کون ان کی بہن؟ حفصہ، جو رسول اللہ کی بیوی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حفصہ سے سنا کہ ان کے بھائی کو برا خواب پڑا ہے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ تو بہت اچھا ہے، مگر وہ تہجد کی پابندی کرے تو بڑا اچھا ہے. جب میں نے حدیث پڑھی تو استاد محترم ناظم جامعہ دکتر عبداللہ جلال جا کے پوچھا میں، شیخ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ انہوں سو رہے ہیں، برا خواب پڑ رہا ہے، اللہ کے نہیں بولتے تہجد کی پابندی کرو. تو شیخ بتائے اصل میں تہجد کی پابندی کرنے سے انسان پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، برے خواب سے انسان بچ جاتا ہے. اس حدیث کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس واقعے کے بعد کبھی تہجد نہیں چھوڑے. ان کے غلام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بولتے ذرا مجھے رات کے آخری حصے میں اٹھا دو، نماز پڑھتے، نماز فجر سے پہلے تھوڑا آرام کرتے، پھر فجر کی اذان ہوتی تو بس چلے آتے. اور اللہ تعالیٰ یہ تو تہجد کی صفت بتاتا ہے، متقی لوگوں کی صفت ہے. اللہ کئی جگہ بتایا، ہمیں اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تہجد کی نماز ہے. اور اس کا ایک بڑا فائدہ اور ایک بھی ہے، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے سے سستی چلی جاتی ہے. اب دیکھو فجر کی نماز پڑھے تو سستی چلی جاتی ہے، اب اٹھ کر اگر تہجد پڑھے گا تو کیا نہیں ملے گا اسے؟ ماشاءاللہ ایسی چستی ملے گی اسے، بہت بہترین چستی ملے گی. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ بہت اہم ہے. تہجد کی پابندی کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کے لیے سب سے بڑا بہترین ایک ذریعہ بتایا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے. انہوں نے حوالہ دیا حسن بصری کا. دیکھیے ایک آدمی حسن بصری کے پاس آ کے پوچھتا ہے میں تہجد کو اٹھنا چاہتا ہوں، اٹھ نہیں پا رہا ہوں. ہم بھی وہ زندگی میں بہت مرتبہ ایسے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا بولتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں تمہارے گناہوں نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں. یاد رکھو، اگر دن بھر اللہ کی نافرمانی میں وقت گزرا، رات کو وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑنے کی توفیق سے محروم کر دے گا. دن بھر اگر ہم غلطیاں کریں، گناہ کریں، رات میں توفیق نہیں دیتا. ہمارے گناہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو جکڑ دیتے. تو اگر ہم رات میں اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، دن بھر ہمیں اچھا ہونا چاہیے. اور اب دیکھو ہم لوگ کبھی بھی باہر جانا ہو، کچھ بھی کمپنی میں جانا ہو تو ہم کریم لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، اپنے چہرے کو بڑا رونق اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل تو بیوٹی پارلر بھی بہت ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا آج بولیے. لیکن یاد رکھیے چہرے پر جو رونق آتی ہے نا، وہ اللہ کی اطاعت سے آتی ہے. تہجد پڑھنے والوں کے چہرے اور ہی ہوتے ہیں، اور تہجد جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے چہرے الگ ہی ہوتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی آدمی نے پوچھا یہ کیا یہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پر ایک رونق آتی ہے؟ وہ رونق تو ایسی ہوتی ہے دنیا کے کروڑ روپے دے کر بھی خرید نہیں سکتے آپ. وہ اللہ کا ڈر اس سے ٹپکتے رہتا، امت کا ڈر رہتا، اللہ کا نافرمانی. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ، بات میں اصل یہ ہے یہ تہجد پڑھنے والے رات میں تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے. ماشاءاللہ کیا کیا باتیں علماء نے بتائیں. یہ نورانی باتیں ہیں ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی. تہجد پڑھنے والے علماء نے یہ سب باتیں لکھی ہیں. اور آج کے دور میں اور ایک بات بھی ہے، ایک عورت سوال کرتی ہے ایک عالم دین سے، شیخ میرے بچے میری بات مانتے نہیں، کیا کر کو دیکھ دلا میں کیا کروں؟ تو دیکھو انہوں شیخ کیا کرے، دو چیزیں بتائے. ایک چیز یہ بولے تہجد کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کر کے اٹھ کے کیا کرو؟ دعا کرو. اور تہجد کے وقت میں جو دعا ہوتی ہے انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. ایک تو چیز یہ. دوسرا، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، پہلے مکہ مدینہ میں لگ جاؤ. وہاں جا کر آپ کے بچوں پر، ذہن پر مکہ مدینہ کے روحانی ماحول کا جو اثر ہوگا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا. اب دیکھیے وہ صبح کے وقت میں جو دعا ہوتی ہے ماشاءاللہ اس دعا کا مطلب انداز ہی بہت ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے حرمین وغیرہ میں رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کے موقع پر دعا کرتے سوچے بولتے اے اللہ تو دنیا آسمان پر آ گیا، دنیا آسمان پر آ گیا، تو ہمارے مقام کو دیکھ رہا ہے، ہماری دعا قبول کر لے. تو اب اس وقت جو دعا ہوتی ہے ماشاءاللہ قبول ہوتی ہے. کیسے مثال سے دیتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس دو شخصیتیں ہیں، ایک امام بخاری کی، دوسری امام احمد کی. یہ دونوں ایسے ہی بڑے نہیں بنے، ان کی مائیں اٹھ کر رویا کرتی تھی اللہ کے سامنے. امام بخاری رحمہ اللہ جانتے ہیں
وہ اچھے تھے پیدا ہوتے وقت، بعد میں کیا ہو گئے، مطلب آنکھیں چلے گئی، نابینا ہو گئے. اب ذرا کچھ بڑی بیماری ہو گئی تو ہم لوگ آج کل دیکھتے واٹس ایپ میں گروپ میں ادھر ادھر فیس بک میں پریشان ہوتے ہیں. اللہ سے دعا نہیں کرتے ہماری مائیں. ماں کی دعا پکا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والد کی دعا قبول ہوتی ہے، بولتے والدہ کی دعا تو انشاءاللہ پکا قبول ہوتی ہے. تو جیسے بڑی ماؤں نے بڑے بچوں کو جنم دیا تو بڑے ماؤں کی دعاؤں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا دیا. کیا کرتی تھی بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، تہجد میں اٹھ کر مصلی بھیگے جیسے دعا کرتی، اللہ کے واسطے اتار ہونا، دعا کرتی ایک دن شاید دعا کر کے سوئے تھے. صحیح روایت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آئے. کن کے خواب میں؟ امام بخاری کے والدہ کے خواب میں آ کر جو ہے بولے انشاءاللہ تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹ جائے گی. یہ خواب دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے. امام بخاری کی والدہ بولتی ہیں میرا بچہ میری جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ اچھا دیکھ لگ جا کے وضو کرتا ہے. یہ کیا؟ یہ تہجد کے وقت کی جانے والی دعا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تہجد کے وقت جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی. دیکھو ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتی، امتحان کے لیے اٹھاتی، مگر نماز کے لیے نہیں اٹھاتی. یہ بہت بڑی خیانت ہے. صالح حسین حفظہ اللہ کہتے ہیں امام احمد کی ماں کیا کرتی معلوم، وہ بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں نماز فجر سے پہلے اٹھ کر چولہا سلگا کے پانی گرم کر کے اپنے بچے کو وضو کرانا، خود وضو کرنا، اپنے کپڑے بدلنا، اپنے بچے کے کپڑے کو بدلا کر نماز فجر سے پہلے ماشاءاللہ مسجد پہنچ جایا کرتی ہے. تو یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. تہجد کی نماز بہت اچھی نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو یہ نہیں دیتا ہے. اور یاد رکھیں آپ آج ہماری جیب کا مزہ بہت ہے، دیکھتے نا، ہاں ہرے مسالے کی پھال، وہ پھال، شاورما، یہ جیب کا مزہ اصل مزہ نہیں ہے. اصل مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مزہ ہے. اور وہ عبادت کی لذت اور مزہ بندہ ایک مرتبہ چکھ لے گا نا، دنیا کی ساری لذت اس کے سامنے بیکار ہے. اب دیکھیے میرے آپ تقریر سن رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، علم کی لذت آ رہی ہے. اب اور آگے کیا بولتے ہیں سن رہے ہیں آپ. تو اس طریقے سے علم کی لذت ایسی لذت ہے کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے تہجد کا جو مزہ بندہ اگر چکھ لیا نا کبھی زندگی میں نہیں چھوڑے گا وہ. تو ضرورت ہے دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ تہجد کی پابندی کرنا ضروری ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی کو اٹھاؤ، بچوں کو اٹھاؤ. اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اگر وہ نہیں اٹھی تو چہرے پر پانی مارتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نماز فجر میں نہیں چہرے پر پانی مار سکتے. غصہ بہت آتا مگر حدیث میں ہے یہ پانی ڈالتے کیا ہو جائے وہ نیند چلی آتی. اس طریقے سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھا تو پانی مارتی ہے. آپ نے فرمایا دونوں کھڑے ہو کر اگر تہجد پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں سے ماشاءاللہ لکھ دے گا. اور یہ تہجد کی نماز کیسی نماز معلوم، گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ. آج کے نوجوانوں کو آپ دیکھتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے وہ پروگرام یہ پروگرام ادھر ادھر جاتے ہیں. تہجد کی پابندی کرو، آپ دیکھو روحانی طور پر کیسے ہوتا. اور آخری بات یہ ہے آج کے زمانے میں ہم جسمانی طور پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں اپنے ظاہر پہ کٹنگ کر لیے، ہم اچھے کپڑے پہن لیے. شادی میں دیکھتے ہیں نا آپ کیسے کپڑے پہن کے جاتے ہیں آپ، مگر اپنے باطن سے ہم کیا ہیں، مطلب بری طرح کیا ہیں. خصوصاً شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے باطن اور دل کی تعمیر سے بہت دور ہیں. دیکھو اپنے ظاہر کی تعمیر کر لینا اور اپنے دل کی اچھی اصلاح کرے بغیر اسے چھوڑ دینا یہ منافقین کا شیوا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کے جسموں کو دیکھو گے جسم اچھا جائے گا. اب نوجوانوں کو دیکھو نماز سب نہیں پڑھتے، جم میں جاتے ہیں، صبح میں حریرہ پی رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تو باڈی بنانا. اگر وہ باڈی اللہ کے دین کے لیے بنا رہا ہے، تہجد کے لیے بنا رہا ہے تو آپ کا جم کو جانا بھی باعث اجر و ثواب ہے. لہٰذا اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کو مکمل طور پر کیا کرو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اس کے لیے 2-3 دعائیں ہیں اللہ کے نے پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور اس طریقے سے پڑھتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دعا بھی پڑھ دینا چاہیے. کیا ہے؟ دیکھیے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں سجدے درمیان میں اللہم اہدنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے.
تو یہ یا مقلب القلوب جو دعا ہے یہ ہمیشہ پڑھیے آپ سجدے میں، خصوصاً تہجد کے سجدے میں پڑھیے آپ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ دعا بہت بار پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب. پوچھے یا رسول اللہ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا وہ پھرتا ہے. اچھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر جو کتاب اترے اس پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے. کیا آپ کو یہ جملہ دیکھیے، کیا آپ کو میرے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام. تو اللہ کے نبی فرماتے ہاں آپ کے دل بدل جائیں گے. تو یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اپنے صحابہ کے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے. ذرا تصور کرو 1300 سال بعد جو مسلمان آئیں گے کیا ان لوگوں کو اس دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے، بہت ضروری. اچھا دل بدلتے کیسا؟ اس حدیث پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے واپس آئے، دفن کر کے واپس آئے. تو اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس سے بڑے رنجیدہ انداز میں پوچھا. کیا کہا؟ یا انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے انس تمہیں دل کیسے ہوا کہ نبی کے چہرے پر مٹی ڈالو؟ وہ بولنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی تدفین سے واپس آئے ہمارے دل بدل گئے. نبی تھے ہمارا دل الگ تھا، نبی کی لاش تھی دل بھی اچھا تھا، نبی کی وفات سے کیا ہو گیا؟ ہمارا دل بدل گئے. تو آپ مسجد میں ہوتے ہیں آپ کا دل ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا ہے، علماء سے تعلق رکھتے ہیں دل اچھا ہوتا ہے، بیان سنتے ہیں دل اچھا ہوتا ہے، مگر وہ مسجد سے چلے جانے کے بعد دعوت ٹیم سے باہر دل بدل جاتا ہے. تو آپ یہ بدلتی جو دلوں کی کیفیت ہوتی ہے نا اس کو آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں. اور یہ دلوں کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہوتی. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی کے گھر سے نکل رہے ہیں میں منافق ہو گیا منافق ہو گیا منافق ہو گیا. ایک صحابی بول رہے ہیں تو حضرت ابوبکر بولے کیا بول رہے ہیں حنظلہ تم منافق ہو گئے، تم تو فلاں ہو. پکڑ کے لے گئے، بولنے لگے یا رسول اللہ آپ کے دربار سے نکل رہے ہیں حنظلہ بول رہے ہیں منافق ہو گیا منافق ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو یا رسول اللہ آپ اتنی اچھی تربیت کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ایسے معلوم ہوتا جنت کا تذکرہ ایسا انداز میں کرتے آپ جنت کو گویا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جہنم کا ذکر ہوتا تو ایسے معلوم ہو رہا کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات کیا ہے آپ کی مجلس سے نکل کر جب ہم اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اے حنظلہ اگر دلوں کی بدلتی کیفیت کو اگر تم پہچاننے لگ جاؤ یاد رکھو راستوں میں کھڑے ہو کر فرشتے تم کو سلام کر کے مصافحہ کریں گے. اور آپ نے اس موقع پر کہا حنظلہ آہستہ آہستہ، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب تہجد کی پابندی کرنا صبح کو جانا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ تبارک سے دعا بھی کرنا، نیک لوگوں سے تعلقات رکھنا. اور ہمارے اسلاف ماشاءاللہ کس طریقے سے تہجد کی پابندی کرتے تھے وہ تمام جاننا چاہیے. اور تہجد کی نماز ہمارے اندر اخلاص سکھاتی ہے. دن میں نماز پڑھے تو ریاکاری بھی ہو سکتی نا. یہ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے پوری پبلک سوئی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس موقع پر کئی باتیں فرمائی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اس موقع پر آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. آپ نے کہا اے مدینے والو نماز پڑھو اس حال میں کہ سب لوگ سو رہے ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے. اور حدیث ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے گھر بنایا ہے وہ گھر کا باہری حصہ اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے. گھر کا اندر کیسا ہے؟ باہر سے نظر آتا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ جنت میں گھر کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ان لوگوں کے لیے. لہذا تہجد کی پابندی کرنے کے لیے ایک آیت اپنے ذہن میں رکھیے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. یہ تہجد کی پابندی بہت اچھی ہے، اس پر توجہ دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان دعوت سے جڑ کر تہجد کی پابندی کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن کے اجالے میں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو منہج صحابہ اور اسلاف اعظم کے طریقے پر چلتے ہوئے تہجد و توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.